بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں شفیق امان۔ آج کی 3 بڑی خبریں ہیں۔ پہلی خبر ہے نواز شریف کا حافظ آباد میں جلسہ، اور دوسری خبر ہے بلاول بھٹو کی سندھ میں ریلی، اور تیسری خبر ہے کل کی نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ، جس میں ایران کے ہم پہ حملے اور ہمارا جوابی کارروائی کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ انتخابات پہ بھی اس کا اثر پڑے گا، کیا انتخاب ہونے کے نہیں۔ پہلی خبر ہے نواز شریف کا حافظ آباد میں جلسہ۔ نواز شریف کا حافظ آباد میں جلسہ یہ توقع کی جا رہی تھی کہ مسلم لیگ نون پورا اپنا زور لگا دے گی، اور کیونکہ ان کی پہلی اپیئرنس ہے نواز شریف کی انتخابی، تو وہ اتنا بڑا جلسہ ہو گیا کہ لوگوں پہ ایک اچھا امپریشن چھوڑے۔ لیکن یہ پہلے انتخابی جلسہ جو تھا وہ کوئی اچھا امپریشن نہیں چھوڑ سکا، اور نہ ہی نواز شریف سے میں کوئی پیغام دے سکے سوائے مجھے کیوں نکالا، یعنی وہی پرانا منترا ان کا ہے، اور یہ کہ میں 17 والا پاکستان دوبارہ لے آؤں گا، 15 والا پاکستان دوبارہ لے آؤں گا، تو وہ کیسے لائیں گے؟ اکنامک حالات ہمارے ایسے نہیں ہیں۔ خود ان کے سمدھی اسحاق ڈار کہہ چکے ہیں کہ ہمیں بیلٹ ٹائٹ کرنی پڑے گی۔ تو عوام کو لیڈر کا کام ہوتا ہے عوام کو ہوپ دلائے۔ انہوں نے عوام کو کوئی ہوپ نہیں دلائی، کہا کہ بھائی آگے مزید سختیاں آئیں گی۔ پرانی اپنی کہا کہ میں نے ماضی میں یہ کیا، ماضی میں وہ کیا، اب آج کیا دے رہے ہیں؟ آج کے حوالے سے انہوں نے کوئی بات نہیں کی، مستقبل کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی، کوئی ٹھوس بات نہیں کی، اور اس وجہ سے اپنا لوگ بھی جو ہے وہ اپنا جتنی تعداد میں آئے تھے، وہ جب جلسے کے آخر میں لوگ جانے شروع ہو گئے تھے۔ اب دیکھیں نا، مسلم لیگ نون والے کہتے ہیں کہ ہماری بات ہوگی اسٹیبلشمنٹ سے، ہمیں ڈبے بھرے ملیں گے۔ یہ ایک لیگ نے کہا یہ لسٹیں ہیں، یہ لوگ جیتیں گے۔ اب سارا یہ تکیہ اسٹیبلشمنٹ کریں گے تو آگے وہ ووٹر تک کیسے جائیں گے، ووٹر کو کیسے وہ اٹریکٹ کریں گے؟ اب لیٹسٹ سروے جو ہے، لیٹسٹ سروے میں بھی پی ٹی آئی جو ہے وہ 80% ہے، اور مسلم لیگ نون جو 20% ہے، اس طرح باقی پارٹیاں 8% پیپلز پارٹی ہے۔ تو یہ پہلا جلسہ ان کو متاثر کن نہیں تھا کہ اس میں پیغام دینے سے محروم رہے، اور تعداد کے حوالے سے بھی وہ تعداد نہیں تھی جو کہ توقع کی جا رہی تھی۔ اب دیکھیں آگے اس کو کیسے مینیج کرتے ہیں، لیکن پہلا انتخابی جلسہ نواز شریف کا وہ میرے لحاظ سے وہ متاثر کن نہیں تھا۔ اگر مایوس کن نہیں تھا تو متاثر کن بھی نہیں تھا۔ دوسرا، بلاول بھٹو صاحب نے ایک ریلی نکالی نواب شاہ سے کہ میں پورے سندھ میں اندر جا رہے ہیں، لیکن وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم آزاد اراکین کو ملا کے حکومت بنائیں گے، یعنی وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں کھیل رہے ہیں۔ سب کی نظریں اسٹیبلشمنٹ ہیں، عوام کے ساتھ کسی کو کوئی رابطہ نہیں ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنا آزاد اراکین کے ساتھ مل کے حکومت بنائیں گے۔ آزاد اراکین کس کے ساتھ جاتے ہیں؟ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جاتے ہیں۔ اور دیکھیں لیول پلینگ فیلڈ جو ہے پیپلز پارٹی کو دی جا رہی ہے اور مسلم لیگ نون کو دی جا رہی ہے، لیکن پی ٹی آئی کو کوئی لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی۔ وہ وہی ہیں، نہ ان کے کوئی جلسے ہونے دے رہے ہیں، نہ ان کے کوئی امیدواروں کو باہر آنے دے رہے ہیں۔ جس طرح آج نواز شریف نے ریلی کی ہے، یا صرف بلاول ریلی کر رہے ہیں، اس طرح پی ٹی آئی کو بھی اجازت دیں اور ان کی مین لیڈرشپ جو ہے وہ اپنا ایک بھرپور جلسہ کرے، تو فرق پتہ چل جائے گا لوگ کس کے ساتھ ہیں۔ لیکن اسٹیبلشمنٹ ڈری ہوئی ہے، اسٹیبلشمنٹ ان کو ہاتھ باندھ کے اکھاڑے میں اتار دیے، اور دونوں طرف سے 2 پہلوان ہیں، اور وہ پی ٹی آئی کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں اس ان حالات میں الیکشن کون مانے گا؟ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ڈبے بھرے ہوں گے، وہ کہیں گے ہمیں آزاد اراکین ہمارے ساتھ ہوں گے اور اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ہے، تو اس طرح وہ جو اس کو الیکشن میں کوئی نہیں مانے گا۔ اور مجھے لگ رہا ہے کہ الیکشن یہ جو اگلی آنے والی اسمبلی ہے وہ 2 سال سے زیادہ نہیں چلے گی۔ تیسری اہم میٹنگ جو ہے آج کل ہو رہی ہے نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ، جس میں آرمی چیف، تمام فورسز کے سربراہ، تمام وزراء اعلیٰ، تمام حکومتی اراکین شریک ہوں گے، اور اس پہ جو ایران کے ہم پہ حملہ کیا اور ہم نے جوابی کارروائی کی، اس حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اس حوالے سے سیکورٹی کے حوالے سے بھی گفتگو ہوگی کہ سیکورٹی کیا ان حالات میں الیکشن ہو سکتے ہیں۔ یعنی ایک آئسولیٹڈ ایریا میں ہوا ہے، بلوچستان میں ہوا ہے، لیکن پھر بھی ہماری جو ہے نیشنل سیکورٹی بھی حملہ کیا گیا، جیسے ایک بار انڈیا نے کیا تھا، لیکن ہمارا جو ریئیکشن ہے وہ اتنا سخت نہیں تھا جتنا کہ اس بار سخت ہے۔ میرا سب نظریں لگی ہوئی ہیں، کل جو اجلاس ہو رہا ہے اس میں وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں، کیا الیکشن ہوں گے، الیکشن نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد جو ہے یہ فیصلہ ہوگا کہ کس پارٹی نے الیکشن میں جانا ہے، کس نے نہیں جانا۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔